السلام علیکم ناظرین، سورہ فاتحہ ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں، کیسے ریسائٹ کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھتے ہیں، تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تلفظ کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ہا کی آواز بھی نکالنی ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھاتا ہوں ہم کس طرح قرآن مجید میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، اس سے پہلے ہم نے ہا کی آواز نکالنی ہے، یہاں پر نا ہمیں ہا کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمد، ہا کی آواز نکلی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر رب بل نہیں ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں رب بل، رب بل تو ہے ہی نہیں، رب بل کہاں ہے، رب ہے، رب بل، رو کو موٹا پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہاں پر لوگ عین کو کھینچتے نہیں ہیں، تو عین کو بھی کھینچنا پڑے گا کیونکہ کھڑی حرکات ہے۔ اسی طرح عین کو عین پڑھنا ہے، عین نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین کہاں ہے، عالمین نہیں ہے، عالمین، عین کی آواز لکھنے کی، الحمدللہ رب العالمین، اس طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، اب میم کو کھینچیں گے ہم، ایسا نہیں پڑھیں گے، الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یہاں سے پہلے زیر جو یا ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، الرحمن الرحیم۔ اچھا، رحیم نہیں ہے، دیکھیں بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، کہاں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ ہا کی آواز نکلے گی، ہا کی یا حمزہ کی آواز نہیں نکالیں گے، عین کی بھی آواز نہیں نکالیں گے، ہا کی آواز نکالیں گے، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین، میم کو کھینچیں گے، کھڑی حرکات ہے، میم کو کھینچیں گے، مالک یوم الدین۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر عین کی آواز ہے، اس کو عین کی آواز میں نکالیں گے ہم یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اہدنا الصراط، عہد کہاں پر ہے، یہ اہدنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پڑھیں گے صراط المستقیم پڑھیں گے، ہا کی آواز نکالیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صراط نہیں ہے، سی نہیں ہے، صاد ہے، صاد، اہدنا الصراط، صراط، صراط نہیں ہے، صراط المستقیم، قاف کی آواز نکالیں گے، مستقیم تو ہے ہی نہیں یہاں پر نا، مستقیم تو نہیں ہے، مستقیم، قاف کی آواز نکالیں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی صاد ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، رو کو بھی موٹا پڑھیں گے، تو کا بھی موٹا پڑھیں گے۔ اچھا، بعض لوگ اس کا تواں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تواں نہیں ہے، تو ہے، تو، صراط الذین، صراط الذین، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر بھی عین کی آواز نکالیں گے۔ بہت سے لوگوں کی آواز نہیں نکلتی، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں میجورٹی کی آواز یہ نہیں نکلے گی، تو اس کو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، کسی قاری صاحب کے پاس جائیں، وہاں جا کے پریکٹس کریں آپ۔ انعمت علیہم، یہاں پر بھی عین کی آواز، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ اور پھر پڑھیں گے غیر المغضوبی، ٹھیک ہے، مغضوبی علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں کیا، ولا الضالین پڑھے ہوتے ہیں، تو دیکھیے اس سے قرآن مجید کی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ ضالین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سایہ، ٹھیک ہے، سلطان کا سایہ، سرا، تو اس ذل سلطانی ہم کہتے ہیں کہ سلطان کا سایہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ذل کہتے ہیں سایہ کو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مختلف معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم جو وہ ضالین پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ اگر ہم ضالین پڑھیں تو اس کا معنی ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ بالفرض اگر ہم اس کو ضالین پڑھ لیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو یہ دیکھو یہ عربی ہے نا، وہ جو آپ پڑھے ہوتے ہیں نا اردو میں، تو وہ کیا ہے کہ وہ اردو ہے، یہ عربی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں ضالین پڑھنا پڑے گا۔ ابھی بھی آپ سعودی عرب میں دیکھ لو جا کر، تو وہاں پر ضالین پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ الگ بات ہے، سعودی عرب قیاس نہیں کرتا، لیکن یہ کہ پتانا ہے، ترکیہ میں چل جائیں آپ، سعودی عرب چل جائیں آپ، ساؤتھ افریقہ میں چل جائیں آپ، حتیٰ کہ پاکستان اور انڈیا میں ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کہ ضالین پڑھتے ہیں، جس میں تبلیغی جماعت شامل ہے، جیسے اہل حدیث والے ہیں، کچھ ہیں، اسی طرح تو کیا ہے، دیوبند کے جو علماء ہیں، دیوبند کے علماء، اہل سنت والے تو ویسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنی لوگ ضالین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ میجورٹی جو ہے وہ اہل سنت والوں کی ہے، اہل سنت والجماعت کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سواد اعظم ہے، اور یہ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ سلطنت عثمانیہ، سلجوق سلطنت، مغل سلطنت، اسی طرح بنو امیہ، جتنی بھی سلطنت تھی تقریباً ساری جو ہے وہ سنیوں کی تھی، اہل سنت والوں کی تھی۔ اس میں دیوبند لوگ، تبلیغی جماعت والے تو بعد میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہے، کچھ تبلیغی لوگ جو ہے ضالین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی دیوبند کی جو علماء ہیں وہ بھی ضالین پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ جا کر چیک کریں، میں نے خود مسجدوں میں گیا ہوں، میں مسجدوں میں وہ سارے ضالین پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ یوں دیکھ لیں کہ یہاں پہ پاکستان انڈیا میں بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں ضالین، باقی جتنے بھی تقریباً سارے ضالین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور باقی پوری دنیا میں ترکیہ میں چل رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ میں چل رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اسی طرح رشیا میں چلیں تو شاید جو ہے وہ دعالین پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک جو وجہ ہے وہ یہ کہ وہ اہل سنت والجماعت والے زیادہ لوگ ہیں تو وہ لوگ دعالین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب میں ایون وہابی لوگ موجود ہیں لیکن وہ بھی دعالین پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ وہابی ہیں، اہل سنت اور وہابی ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ بھی دعالین پڑھے ہوتے ہیں۔ تو کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں دعالین؟ پتہ ہے کیونکہ وہ یہ عربی ہے، وہ جو آپ بول رہے ہو نا دعالین پڑھتے ہیں وہ اردو ہے، اردو میں آپ دعالین پڑھو گے نا، آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو عربی میں آپ دعالین پڑھو گے، زوالین نہیں پڑھ سکتے آپ، دعالین پڑھو گے آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ سرچ کر لیجیے یوٹیوب میں، آپ کو پتہ چل جائے گا سعودی عرب میں کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اچھا بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں ولد دعالین، دعا تو ہے نہیں نا، دعا کا ہے، دو پڑھیں گے، دو، دعا نہیں ہے، ولد دو، اس کے بعد اس کو لام سے ملائیں گے، دو کو کھینچیں گے، مد آ رہے کھینچیں گے، پہلے اس کو کھینچ کے پھر لام اس کے ساتھ ملائیں گے، جیسے ولد دالین، اس طرح ہم پڑھیں گے اس کو قرآن مجید کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو تلفظ کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا۔ مزید یہ کہ اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن وغیرہ ہو تو آپ مجھ سے جو ہے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔